بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین کرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع سورۃ التکاثر کی تفسیر ہے۔ آج ہم یہ جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس مبارک سورت کا، جس کو ہم اکثر نمازوں میں پڑھتے ہیں، کیا مفہوم ہے، کیا ترجمہ ہے، اور اللہ رب العزت اس سورت کے ذریعے پوری انسانیت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ یہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ سورت مکیہ ہے، اور اس سورت میں اللہ تعالی نے بہت خوبصورت اور مؤثر انداز میں پوری انسانیت کو جھنجھوڑا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اور غفلت کی جو نیند سو رہے ہو اس نیند سے اٹھ جاؤ، اور جس مقصد کے لیے تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اس مقصد سے جڑ جاؤ۔ پھر یہ نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں بار بار اس امت کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور غفلت کی نیند سے بیدار کر رہے ہیں، تاکہ وہ وقت نہ آئے کہ امت کو پھر اور انسانیت کو پھر پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے۔ پہلے ہم اس سورت کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی آیتوں کی قدر تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس سورت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال رکھا ہے تم لوگوں کو کثرت مال، کثرت دنیا کی لالچ نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم زیارت کر لیتے ہو قبرستانوں کی۔ زرتم یہ بنا ہے زیارت سے، وزٹ کرنا، زیارت کرنا، اور مقابر یہ جمع ہے مقبرے کی، اور مقبرہ ہم کہتے ہیں قبرستان کو۔ تو یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے، لیکن اس کا جو مرادی ترجمہ ہے وہ یہ ہے یہاں حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے جاتے ہو۔ کلا،
ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سوف تعلمون، عن قریب تم جان لو گے، تھوڑی ہی مدت کے بعد حقائق تمہارے اوپر منکشف ہو جائیں گے۔ ثم کلا، پھر ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سوف تعلمون، وہ وقت دور نہیں کہ حقیقت تمہارے سامنے منکشف ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین مرتبہ لفظ کلا کا اللہ رب العزت استعمال فرما رہے ہیں اور بار بار اس امت کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور نیند سے اور غفلت سے نکال رہے ہیں۔ لو تعلمون علم الیقین، اگر تم کو یقینی علم حاصل ہو جاتا۔ اب یہ شرط ہے، اور شرط جب آتی ہے تو اس کے بعد جزا آتی ہے، لیکن یہاں پر قرآن کریم میں اس شرط کی جو جزا ہے وہ محذوف ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں اگر تم میرے گھر آؤ گے تو میں تمہارا اکرام کروں گا، تو اگر تم میرے گھر آؤ گے یہ شرط ہے، اور میں تمہارا اکرام کروں گا تو میں تمہارا اکرام کروں گا، یہ اس کی جزا ہے۔ گویا کہ ہم نے کہا میں تمہارا اکرام کروں گا بشرطے کہ تم میرے گھر آؤ، تو جب شرط آتی ہے تو اس کے بعد جزا آتی ہے۔ تو یہاں لو تعلمون علم الیقین شرط تو ہے مگر جزا یہاں مذکور نہیں ہے، تو جزا ہم یہاں محذوف نکالیں گے، اور قرآن کریم کی پوری عبارت اس طرح بنے گی لو تعلمون علم الیقین لما الہاکم التکاثر، اگر تم کو یقینی علم حاصل ہو جاتا جو دل کی گہرائیوں تک پہنچتا ہے، تو دنیا اور مال کی کثرت کی لالچ تم کو اللہ سے غافل نہیں کرتی۔ اس کے بعد فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ضرور بالضرور تم دیکھو گے جہنم کو۔ یہاں دو تاکید ہیں، اصل تھا ترونا، پہلے لام تاکید آیا اور آخر میں نون ثقیلہ یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، تو دو تاکید ہیں، اسی لیے ہم نے ترجمہ کیا ضرور بالضرور تم دیکھو گے جہنم کو۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم جہنم کو ضرور بالضرور دیکھو گے یقین کی آنکھ سے، اور اس کو دیکھ کر جہنم کے وجود کا یقینی علم تم حاصل کر لو گے۔ اور سب سے آخر میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور بالضرور تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہاں بھی دو تاکید ہیں، اصل جو فعل ہے وہ تو تھا تسألون، لیکن لام تاکید لائے شروع میں اور نون تاکید لائے آخر میں، اور فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور بالضرور تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا اس دن یعنی قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں۔ دنیا میں جو بھی اللہ کی نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن تم لوگوں سے ضرور بالضرور سوال کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ ہم ترجمہ اس کا پھر سن لیتے ہیں، الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال رکھا ہے تم لوگوں کو کثرت مال کی لالچ نے، یہاں حتی زرتم المقابر،
یہاں تک کہ تم پہنچ جاتے ہو قبروں میں۔ کلا ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، سوف تعلمون ان قریب تم سب کچھ جان لو گے، ثم کلا پھر ہرگز نہیں ایسا ہونا چاہیے، سوف تعلمون تم ان قریب سارے حقائق جان لو گے۔ کلا پھر تیسری مرتبہ فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، لو تعلمون علم الیقین اگر تم کو یقینی علم حاصل ہو جاتا دنیا کی حقیقت کو اور اپنی زندگی کے مقصد کو تم دل کی گہرائیوں سے جان لیتے تو لما الہاکم التکاثر، یہ جزا محذوف ہے، تو دنیا اور مال کی کثرت کی لالچ تم کو غفلت میں نہ ڈالتی۔ پھر فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ان قریب ضرور بالضرور تم لوگ جہنم کو دیکھو گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ پھر تم جہنم کو دیکھو گے یقین کی آنکھ سے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ پھر تم لوگوں سے اس دن یعنی قیامت کے دن دنیا کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ یہ اس صورت مبارکہ کا ترجمہ تھا جو ابھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اب ہم ایک ایک آیت کی تفسیر کو قدر تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی آیت ہے الہاکم التکاثر۔ الہا یلہی الہاءً، اس کے معنی آتے ہیں غفلت میں ڈالنا، اور کم یہ ضمیر ہے غفلت میں ڈال رکھا ہے تم لوگوں کو، التکاثر کثرت مال کی لالچ نے۔ تو الہا کے معنی آتے ہیں غفلت میں ڈالنا، اور یہ بنا ہے لہون سے۔ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں لہو و لعب، کھیل کود کو، چونکہ کھیل کو لہو اس لیے کہتے ہیں کہ بچے کھیل میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ دوسرے کاموں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ آیا ہے لہو و لعب، اور کہیں آیا ہے لعب و لہو۔ شریعت میں لہو و لعب کسے کہتے ہیں؟ دنیا کا ہر وہ کام، دنیا کی ہر وہ چیز جس میں بندہ اس طرح مگن ہو جائے اور اس طرح مصروف ہو جائے، بزی ہو جائے کہ اپنے اللہ کو بھول جائے، اس کو لہو و لعب کہتے ہیں۔ تو اسی سے یہ بنا ہے الہا، غفلت میں ڈال رکھا ہے تم لوگوں کو تکاثر نے۔ تکاثر کا ایک ترجمہ تو وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بھی کیا ہے، کثرت مال کی لالچ۔ اور دو ترجمے اس کے اور کیے گئے ہیں۔ دوسرا ترجمہ ہے کثرت مال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ اور شوق، اور تیسرا ترجمہ ہے کثرت مال میں ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ تو تکاثر کے یہ تینوں ترجمے مفسرین کرام نے کیے ہیں، اور تینوں صحیح ہیں۔ غفلت میں ڈال رکھا ہے تم لوگوں کو کثرت مال، کثرت یعنی زیادتی، کہ زیادہ سے زیادہ مال اور زیادہ سے زیادہ دنیا مجھے حاصل ہو جائے، کثرت مال کی لالچ نے۔ پہلا ترجمہ غفلت میں ڈال رکھا ہے تم لوگوں کو کثرت مال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے جذبے نے۔
دوسرا ترجمہ، اور غفلت میں ڈال رکھا ہے تم لوگوں کو کثرت مال میں ایک دوسرے پر فخر کرنے نے۔ تیسرا ترجمہ، اور یہ تینوں ترجمے صحیح ہیں، اور ان تینوں کی جو بنیاد ہے وہ حب دنیا ہے۔ جب دنیا کی محبت انسان کے دل کے اندر آتی ہے تو زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کا لالچ، طمع اور حرص اس کو پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی محبت جب دل میں آتی ہے تو ایک دوسرے پر بازی لے جانے کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ میرے پاس مال اور میرے پاس دولت میرے خاندان والوں میں، میرے دوستوں میں، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں سب سے زیادہ ہو۔ اور آج کل ہم غور کر لیں، ہر جگہ یہی ماحول ہے، ہر ایک اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤں، میرے خاندان میں، میرے دوستوں میں، میرے حلقہ احباب میں سب سے زیادہ دولت مند میں بن جاؤں، میرا گھر سب سے عالی شان ہو، میری گاڑی سب سے زیادہ لگژری ہو، اور میرا لائف اسٹائل جو ہے وہ سب سے زیادہ اعلیٰ ہو۔ ہر ایک اسی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اور اسی طرح جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے تو ایک دوسرے پر فخر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے دنیا کے اعتبار سے، کہ میرا رہن سہن، میرا لائف اسٹائل، میرا گھر، میری گاڑی یہ سب سے زیادہ عالیشان ہو، اور سب سے زیادہ بینک بیلنس اور سب سے زیادہ پیسہ اور دولت میرے پاس ہو۔ اور آج کل تو یہ سوشل میڈیا کے زمانے میں یہ چیز بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ ہم سب غور کریں، کتنی مرتبہ بہت سی چیزیں ہم بلا ضرورت بازار سے خریدتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی درجے میں ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگوں پر فخر کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے وہ چیز خریدتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس آئی فون ہے 12، بہت اعلیٰ قسم کا شاندار موبائل ہے، ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور ان کے پاس تو کوئی ایسا کام بھی نہیں ہے کہ آفس کا کام ہو یا کوئی ایسا ضروری کام ہو کہ جس میں اس سے زیادہ اعلیٰ موبائل کی ضرورت پیش آ جائے۔ اپنے عام استعمال کے لیے موبائل رکھتے ہیں، اور آئی فون 12 اس کے لیے بہت کچھ ہے۔ لیکن جب آئی فون 13 آئے گا تو وہ صرف اس لیے خریدیں گے تاکہ میں اپنے دوستوں کو دکھاؤں، اب اس کا سوشل میڈیا پر ایڈورٹائز کریں گے کہ میرے پاس آئی فون 13 آ گیا۔ کسی مجلس میں جائیں گے تو اس طرح موبائل پکڑیں گے تاکہ اس کا کیمرہ لوگوں کو نظر آئے اور لوگوں کو پتا چلے میرے پاس آئی فون 13 ہے۔ ان سے پوچھو کہ ہزاروں ریال برباد کر کے تم نے یہ فون خریدا ہے، کیا آئی فون 12 سے تمہاری ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی؟ خوب پوری ہو رہی تھی، صرف فخر کرنے کے لیے، دوسروں کو دکھلانے کے لیے۔ اسی کو قرآن نے کہا الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال رکھا ہے تم لوگوں کو دنیا کے سامان، دنیا کے مال و دولت میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کے جذبے نے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ دنیا کی جب محبت ہے اور دنیا کے اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا یہ جو جذبہ ہے، یہ دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے بعد دکھلاوے کا جو جذبہ ہے، بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی وہ چیز حاصل ہی دکھلاوے کے لیے کرتا ہے،
اس کو بذات خود کوئی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اپنی اونچی کرنے کے لیے کہ میں پیسے والا ہوں، میں دولت مند ہوں، میرا یہ اسٹیٹس ہے، میری یہ حیثیت ہے، صرف اس جذبے سے خریدتا ہے۔ تو یہ ایسی بیماری ہے جب انسان کے لگ جاتی ہے تو قبر کے گڑھے تک یہ بیماری ختم نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ 80 اور 90 سال کی ان کی عمر ہو چکی ہے، دولت اتنی ہے کہ نسلوں کے لیے کافی ہے، اس کے بعد بھی دل میں یہی لالچ ہے کہ میری ایک فیکٹری ہے 2 ہو جائے، 2 فیکٹریاں ہیں 3 ہو جائے۔ کثرت مال کی جو حرص ہے اور لالچ ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان لابن آدم وادیا من ذہب لأحب ان یکون له وادیان، کہ ابن آدم یعنی انسان کے پاس اگر سونے کی وادی ہو، سونے کی وادی پورا جیسے سونے کا پہاڑ ہوتا ہے اس طرح، تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ یہ چاہے گا کہ اسی طرح ایک اور ہو، اور سونے کی گولڈ کی ایک وادی کے بجائے میرے پاس 2 وادیاں ہو جائیں۔ اور پھر فرمایا، لن یملأ فاہ الا التراب، انسان کی منہ کو صرف قبر کی مٹی بند کرتی ہے۔ جب تک یہ زندہ رہتا ہے اس کا منہ کھلا ہی رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے حل من مزید، اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے۔ جب قبر میں جاتا ہے اور قبر کی مٹی سے اس کا منہ بھرتا ہے تب جا کے اس کا منہ بند ہوتا ہے۔ چنانچہ آج اگر ہم دیکھ لیں، پوری دنیا کے اندر اس وقت جو سب سے بڑا مالدار ہے، جو بھی ہو، اس کا بھی اگر آپ اس کے پاس جائیں گے تو وہ 24 گھنٹہ اسی فکر میں لگا ہوا ہے کہ میرا مال اور بڑھ جائے۔ لن یملأ فاہ الا التراب، انسان کا یہ جو منہ ہے اس کو صرف قبر کی مٹی ہی بند کرتی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جس کو مستدرک حاکم میں حاکم نے نقل کیا ہے اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اس رائے سے اتفاق کیا ہے، اور وہ حدیث ہے، منہومان لا یشبعان، دنیا کے اندر 2 پیاسے ایسے ہیں جو کبھی سیراب نہیں ہوتے، کبھی چھکتے نہیں، ان کو پیاس ایسی لگی ہوئی ہے کہ کتنا بھی پی لیں ان کی پیاس بجھتی ہی نہیں۔ ایک تو ہے منہوم فی العلم، سچا طالب علم، کتنا بھی علم حاصل کر لے اس کا پیٹ بھرتا نہیں، بلکہ جتنا علم حاصل کرتا ہے اتنی ہی علم کی پیاس اس کی بڑھتی ہے۔ اور دوسرا دنیا کا طالب، اس کی پیاس بھی کبھی نہیں بجھتی، اس کے پاس ایک کارخانہ ہو تو یہ دوسرے کی فکر میں لگا رہتا ہے، 2 کارخانے ہو تو تیسرے کی فکر میں لگا رہتا ہے، ایک ملک کے اندر کاروبار ہو تو یہ چاہتا ہے دوسرے ملکوں میں بھی میرا کاروبار پھیل جائے۔ یہاں تک کہ ابھی میں نے بتایا کہ دنیا کے جو ٹاپ 10 مالدار ہیں، کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، ان کے پاس بھی اگر آپ جائیں گے تو وہ اپنے مال کو بڑھانے کی فکر میں صبح شام لگے ہوئے ہیں۔
تو جو دنیا کا طالب ہوتا ہے اس کی پیاس بھی کبھی نہیں بجھتی۔ یہ بات میں آپ حضرات کے سامنے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں۔ دیکھیے، دنیا کی کثرت معیوب نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنا معیوب نہیں ہے۔ دنیا کی طلب اس وقت معیوب بنتی ہے جب وہ اللہ سے غافل کر دے، آخرت سے غافل کر دے۔ جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے اس مقصد سے غافل کر دے۔ اسی لیے ایک حدیث مسند احمد کے اندر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث ہے، اس میں ایک جملہ ہے، ما قل وکفا خیر مما کثر والہا۔ یہ وہی الہا ہے، الہاکم التکاثر والا الہا۔ ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، وہ مال جو تھوڑا ہو مگر کافی ہو، یعنی جس سے ضرورت پوری ہو جاتی ہو، وہ بہتر ہے اس مال سے جو زیادہ ہو وَأَلْهَا، اور انسان کو اللہ سے غافل کر دے۔ تو مال کی زیادتی اس وقت معیوب ہوتی ہے، اس وقت قابل مذمت ہوتی ہے جب وہ اللہ سے غافل کرنے والی بن جائے۔ اور ایک حدیث ہے مسلم شریف میں، عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ سورہ تکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس سورت کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، یقول ابن آدم مالی مالی، کہ ابن آدم یعنی انسان یہ کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، جو زمینیں اس نے لی ہے، پراپرٹی بنائی ہے، فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، بینک بیلنس ہے، ان سب کو وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ میرا مال ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اس کا مال کیسے ہو گیا؟ انسان کا مال صرف وہی ہے جو اس نے کھا لیا اور ہضم کر لیا، یا جو اس نے پہن لیا اور پہن کر اس کو پرانا کر دیا، بوسیدہ کر دیا، یا وہ مال جس کو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ بنا لیا۔ یہ تین چیزیں تو اس کا مال ہے، باقی اس کے علاوہ جتنی اس کی پراپرٹی ہے، بینک بیلنس ہے، وہ اس کو اپنا مال سمجھتا ہے، کہتا ہے یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے۔ یہ اس کی نادانی ہے۔ آج اگر اس کی آنکھ بند ہو گئی تو کل یہ مال کس کا ہوگا؟ دوسروں کا ہوگا۔ تو جس مال کے سلسلے میں ایک منٹ کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ تمہارے پاس ہوگا، اس کو تم اپنا مال کہہ کر کیوں اپنے کو غلط فہمی کے اندر مبتلا کرتے ہو؟ تو یہ الہاکم التکاثر کا ترجمہ ہے اور یہ اس کا مفہوم ہے۔ یہاں ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کس چیز سے غافل کر دیا۔ دنیا کی لالچ نے تم لوگوں کو غافل کر رکھا ہے، کس چیز سے غافل کر رکھا ہے یہ نہیں بیان کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے حذف کر دیا۔ اور یہ قرآن کی بلاغت ہے، یہ قرآن کا اسلوب ہے۔
اور یہ قرآن کی خوبصورتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو بھی بیان کر دیتے ایک لفظ میں تو وہ ایک لفظ اور اس کے معنی متعین ہو جاتے۔ یہاں قرآن نے اس کو حذف کر کے معانی کا ایک سمندر چھوڑ دیا۔ اس سمندر میں سے جو بھی کوئی معنی متعین کرے گا وہی یہاں مراد ہے۔ اب آپ کہتے چلے جائیے، دنیا کی محبت نے غافل کر دیا کس سے؟ اللہ سے۔ دنیا کی محبت نے غافل کر دیا کس سے؟ آخرت سے۔ دنیا کی محبت نے غافل کر دیا کس سے؟ اپنے احتساب سے۔ دنیا کی محبت نے غافل کر دیا کس سے؟ اپنی مقصد تخلیق سے۔ جتنی بھی آپ اس سمندر کے اندر غوطہ لگا کر معنی نکالیں گے وہ سارے معنی یہاں مراد ہیں۔ اس کے بعد فرمایا حتی زرتم المقابر۔ یہ جو دنیا کی محبت کا، حرص کا اور دنیا میں فخر کرنے کا اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا مرض ہے، یہ ایسا مرض ہے جو انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا الا ان یشاء اللہ، اور قبر کے گڑھے تک یہ مرض انسان کے ساتھ جاتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہ غفلت دنیا کی وجہ سے اپنے اللہ کو انسان بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ قبر کے گڑھے میں چلا جاتا ہے۔ حتی زرتم المقابر کی تفسیر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جیسا کہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا ہے، حتی زرتم المقابر یعنی حتی یأتیکم الموت، یہاں تک کہ موت تمہارے پاس آ جائے۔ جب موت آتی ہے اور قبر کی مٹی میں انسان چلا جاتا ہے تب جا کے حل من مزید، زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کا جو شوق ہے یہ ختم ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کلا سوف تعلمون، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ تم دنیا کی چکا چوند سے متاثر ہو کر اور دنیا کی چمک دمک میں مگن ہو کر اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رازق کو اور ان دنیاوی نعمتوں کے دینے والے منعم حقیقی کو بھول جاؤ۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ سوف تعلمون، وہ وقت دور نہیں ہے کہ ساری حقیقت منکشف ہو جائے گی تمہارے اوپر۔ پھر فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، پھر ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ان قریب سارے حقائق تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ لیکن اس وقت اگر ہم خواب غفلت سے بیدار ہوں گے تو اس وقت ہماری بیداری کا کوئی فائدہ نہیں، وقت نکل چکا ہوگا۔ یوم یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، ایک دن آئے گا کہ انسان کو حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ کس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے تھے اور کس مقصد میں ہم نے پوری زندگی دنیا کی گنوا دی، گزار دی۔ ایک دن انسان کو یہ سمجھ میں آئے گا، لیکن یومئذ یندم الانسان ولا ينفعه الندم، ایک دن آئے گا کہ انسان کو پھر ندامت ہوگی، ساری دنیا کی حقیقت سامنے آ جائے گی اور وہ مقصد بھی سامنے آ جائے گا جس مقصد کے لیے دنیا میں ہم آئے تھے۔ دنیا بنانے کے لیے تو نہیں آئے تھے، ہم تو اللہ کو راضی کر کے اپنی آخرت بنانے کے لیے آئے تھے، مگر ہم دنیا میں ایسے غافل ہوئے اور دنیا کی چکا چوند کے اندر ایسے ہم منہمک ہو گئے کہ اپنی آمد کا مقصد ہی بھول گئے۔ لیکن اس وقت انسان کو یہ ندامت کام نہیں آئے گی،
جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا۔ اب آنکھ کھلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی آنکھ بند ہونے سے پہلے آنکھ کھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، ایک دن آئے گا ساری حقیقت تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر فرمایا کلا، تیسری مرتبہ فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کی محبت میں ایسے مگن ہو جاؤ کہ اپنے اللہ کو بھول جاؤ۔ دنیا خوب حاصل کرو، نو پرابلم، لیکن اللہ کو نہ بھولو۔ اکبر الہ آبادی مرحوم نے بڑے پیارے انداز میں اس حقیقت کو سمجھایا۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو، جائز کے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ہر وقت اللہ کا دھیان ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اپنے مقصد کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور اپنا احتساب ہمیشہ ہمیں کرنا چاہیے۔ لو تعلمون علم الیقین، اگر تم علم یقین حاصل کر لیتے تو دنیا کی یہ محبت تمہیں اللہ سے غافل نہ کرتی۔ علم یقین کسے کہتے ہیں؟ وہ بات جو دل کی گہرائی میں اتر جائے۔ دیکھیے ہمارے پاس جو معلومات ہوتی ہیں، ہم ان معلومات کے مطابق جو ہے ہمیشہ وہ نہیں کرتے عمل۔ معلومات ہماری کچھ اور ہوتی ہیں اور معمولات کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن جب ہماری معلومات ہمارے دل کے اندر اتر جائے تو علم جب دل کے گہرائیوں میں اترتا ہے تو پھر وہ اپنا اثر دکھاتا ہے، پھر انسان اسی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارے اس کام کے اندر، دعوت و تبلیغ کے اندر، کہ جب ہم یہ 6 نمبر جو پورے دین کا ایک خلاصہ ہے، اس کو ہم بیان سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں تو ہمیں یاد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی کہا جاتا ہے 6 نمبر کا مذاکرہ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ چند مرتبہ سننے سے تو صرف ہماری معلومات بنی ہے، اور صرف معلومات کے مطابق انسان اپنے معمولات نہیں بناتا۔ معلومات کو معمولات جب بناتا ہے جب وہ معلومات دل کی گہرائی میں اترتی ہے، اور دل کی گہرائی میں کب اترتی ہے؟ اس کے لیے عربی میں مقولہ ہے اذا تکرر فی السمع تقرر فی القلب، جب ایک بات بار بار کان میں پڑتی ہے، پڑھتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ وہ تقرر فی القلب، دل کی گہرائی میں اتر جاتی ہے۔ اور جس دن یہ ساری باتیں ہمارے دل کی گہرائی میں اتر جائیں گی میرے دوستو، اس دن ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اسی کو فرمایا لو تعلمون علم الیقین، معلومات تو تمہیں سب تھی، اس کے باوجود دنیا نے تمہیں غافل کر دیا اللہ سے۔ لیکن اگر یہ معلومات دل کی گہرائی میں اتر جاتی اور علم یقین تمہیں حاصل ہو جاتا تو کبھی بھی یہ دنیا کی محبت تمہیں اللہ سے غافل نہ کرتی۔ اس کے بعد فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ضرور بھی ضرور تم لوگ جہنم کو دیکھو گے۔ یاد رکھیے کہ جہنم سب کو دکھلائی جائے گی۔ جہنم کا دیدار قیامت کے دن سب لوگوں کو کرایا جائے گا، جو کفار ہیں ان کو بھی کرایا جائے گا، اور جو ایمان والے ہیں ان کو بھی کرایا جائے گا۔ جو گنہگار ہیں، بدکار ہیں، مجرم ہیں، ان کو بھی جہنم دکھائی جائے گی، اور جو نیک ہیں، صالح ہیں، متقی ہیں، اللہ والے ہیں، ان کو بھی جہنم دکھائی جائے گی۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن نے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جہنم کے پاس نہ آئے اور جہنم کو نہ دیکھے۔
جہنمیوں کو تو جہنم دکھائی جائے گی کیونکہ ان کو جہنم میں جانا ہی ہے، اور جو جہنم کے مستحق نہیں ہیں ان کو جہنم اس لیے دکھائی جائے گی تاکہ جہنم کو دیکھ کر وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں کیسے عذاب سے بچایا، ان کو اس لیے جہنم دکھائی جائے گی۔ مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اور اس طرح لایا جائے گا کہ اس کو اس کے 70,000 زنجیروں میں اس جہنم کو باندھا گیا ہوگا، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، اور ایک فرشتے کے اندر کتنی طاقت ہے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے قوت الثقلین، تمام انسان اور تمام جنات ان سب کی ملا کر جتنی طاقت ہے، پاور ہے، انرجی ہے، وہ تنہا ایک فرشتے کی ہے، اور 70,000 فرشتے ایک زنجیر کو کھینچیں گے، اور اس طرح کل ملا کر 70,000 زنجیروں میں وہ جہنم ہوگی جس کو لایا جائے گا قیامت کے دن۔ یہ مضمون مسلم شریف کی روایت کے اندر آیا ہے۔ تو لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ضرور بھی ضرور تم کو جہنم دکھائی جائے گی، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم اس کو دیکھو گے یقین کی آنکھ سے۔ دنیا میں بھی ہم جہنم کو مانتے ہیں، مگر ہم نے جہنم کے بارے میں صرف سنا ہے۔ قیامت کے دن ہم جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو سنی سنائی بات پر علم اتنا زیادہ یقینی نہیں ہوتا جتنا مشاہدے اور دیکھنے کے بعد ہوتا ہے۔ تو دیکھنے کے بعد مشاہدے کا علم، جس کو عین الیقین کہتے ہیں، اس درجے کا علم حاصل ہو جائے گا، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اور جھنجھوڑا، ٹھیک ہے جس طرح تمہیں کرنا ہے کر لو، جس طرح زندگی گزارنی ہے گزار لو، خوب دنیا اکٹھی کر لو، اور دنیا کی محبت میں جتنا مگن ہونا ہے مگن ہو جاؤ، اور اللہ کے دین سے، اللہ کی عبادت سے، آخرت کے تصور سے غافل ہو جاؤ، لیکن یاد رکھو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ضرور بالضرور اس دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ دنیا میں جو مال اکٹھا کر رہے ہو، ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ لہذا شوق سے مال اکٹھا کرو، لیکن اس کا جواب بھی تیار رکھو، کیونکہ جواب تمہیں آخرت میں ہر نعمت کے بارے میں دینا پڑے گا۔ اب یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں، نعمتوں کے بارے میں سوال کن لوگوں سے ہوگا اور کن لوگوں سے نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال، کن کن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا اور کن کن نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ تو اس سلسلے میں روایات متعدد ہیں اور مختلف ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مفسرین کرام کے بہت سے اقوال ہیں اس سلسلے میں۔ تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ قشیری کا قول نقل کیا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ تمام روایات میں تطبیق کی یہ صورت ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، چاہے وہ کفار ہوں چاہے وہ ایمان والے ہوں، ہر ایک سے دنیا میں جو نعمتیں ان کو ملی تھی ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اسی طرح ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بعض لوگوں نے کہا تھا کہ کفار سے تو سوال ہوگا، ایمان والوں سے نہیں ہوگا،
بعض لوگوں نے کہا تھا کہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا جو انسان کی بشری ضرورت ہے، مثلا اتنا کھانا کہ جس سے جان بچی رہے، اور اتنا پہننا جس سے سطر ڈھکا رہے، اور اتنا اپنا گھر بنانا جس سے سردی اور گرمی کے ضرر سے انسان بچ جائے۔ ان کے بارے میں تو سوال نہیں ہوگا۔ ان کے علاوہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، چاہے وہ فرنیچر کے نام پر ہو، چاہے وہ ڈیکوریشن کے نام پر ہو، چاہے وہ لباس کے نام پر ہو، چاہے وہ برتنوں کے نام پر ہو، سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو علامہ قشیری فرماتے ہیں کہ تمام روایات میں تطبیق کی شکل یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہر ایک سے سوال ہوگا اور ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ قول مجاہد کا بھی ہے۔ وہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کے بارے میں فرماتے ہیں کل شیء من لذت الدنیا، دنیا کی لذت کی ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا جس سے دنیا میں بندہ مزے کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اس کی نوعیت مختلف ہوگی۔ کفار سے اور گنہگاروں سے ان نعمتوں کے بارے میں جو سوال کیا جائے گا وہ برائے تخویف ہوگا، ان کو ڈرانے کے لیے ہوگا، ان کو خوف زدہ کرنے کے لیے ہوگا، ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے ہوگا۔ اور ایمان والوں سے، متقی اور پرہیزگار اور نیک لوگوں سے جو سوال ہوگا وہ برائے تشریف ہوگا، یعنی ان کی تعظیم اور ان کی تکریم کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سورت کے مضمون کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا دھیان اور اپنی عبادت اور اپنے حقوق اور بندوں کے حقوق کو پوری زندگی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی آنکھ بند ہونے سے پہلے ہم سب کو اپنی آنکھ کھلی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.